تعمیر قریش۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب عمارت کعبہ بوسیدہ ہو گئی تو قریش نے از سر نو اس کی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی۔ وجہ یہ ہوئی کہ ایک عورت کی بے احتیاطی کے باعث حرم پاک میں آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے نئی تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ بالائی حصے سے جب سیلاب کا پانی نشیب کی طرف آتا تو ہر بار عمارت کو کافی نقصان پہنچتا رہا۔ دیواروں کی مضبوطی اور پائیداری میں کمی آتی رہی اور یہ کچھ زیادہ اونچی بھی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ قد آدم تھیں اور ان پر کوئی چھت بھی نہیں تھی۔ اس صورتحال میں اکابرین قریش نے سوچا کہ نئی تعمیر پختہ بنیادوں پر ہونی چاہیے تاکہ وہ سیلاب سے متاثر نہ ہو، اور ان پر چھت بھی ڈال دی جائے تاکہ تحائف اور خزانہ اس میں موجود رہے اور محفوظ رہے۔ ان اسباب و حالات نے انہیں تعمیر نو کا احساس دلایا، لیکن مسئلہ یہ درپیش تھا کہ پہلی بوسیدہ عمارت کے ڈھانچے کو گرانے کی جرات کون کرے؟ ہو سکتا ہے قدرت کو یہ مٹی کا حرم ہی پسند ہو اور سنگ مرمر کی سلوں کو پذیرائی نصیب نہ ہو۔ تو تمام سردار سر جوڑ کے بیٹھے۔ ولید نے کہا ہماری نیت صحیح ہے، ہم شکست و ریخت نہیں تعمیر چاہتے ہیں، اس لیے کوئی آفت نازل نہیں ہوگی۔ یہ امکان تب ہو سکتا ہے جب ہماری نیتوں میں فطور ہو۔ جب ہم اصلاح و تعمیر کے متمنی ہیں تو ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان ہی دنوں قدرتی طور پر تعمیر کعبہ کے اسباب بھی مہیا ہو گئے۔ روم کے تاجر کا جہاز سمندر نے ساحل جدہ پر لا پھینکا، وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ قریش نے کعبہ پر چھت ڈالنے کے لیے اس کے تختے خرید لیے۔ اموی کی روایت ہے یہ جہاز شاہ روم کیسر کا تھا۔ اہل فارس نے حبشہ کا ایک گرجا جلا دیا تھا، اسی لیے اس نے باقوم رومی کی سرکردگی میں سنگ مرمر، لکڑی، لوہا اور تعمیر کا دوسرا سامان بھیجا تھا، مگر جب جہاز جدہ کے ساحل تک پہنچا تو قدرت خداوندی نے ایسی تند و تیز ہوا بھیجی جس نے اسے پاش پاش کر دیا۔ جہاز ٹوٹ جانے کے بعد اب عمارتی سامان کی واپسی کی کوئی صورت ہی نہ تھی، اس لیے باقوم نے وہ بخوشی فروخت کر دیا، بلکہ خریداروں کے حسن سلوک سے متاثر اور مقصد عظیم سے آگاہ ہو کر کعبہ کی دیواریں تعمیر کرنے اور چھت ڈالنے کی حامی بھی بھر لی۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو وہ نازک لمحہ آیا جس سے سب خائف اور ترساں تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر عذاب نازل ہو گیا تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے ماموں جناب ابو وہب جرأت کر کے آگے بڑھے۔ کعبہ کا ایک پتھر اکھاڑا ہی تھا کہ وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ اپنی جگہ جا لگا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے رنگ اڑ گئے۔ متوقع عذاب نے ان کے اوسان قطع کر دیے۔ اسی چیز کا انہیں خدشہ تھا۔ جب اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب ان کی خیر نہیں ہے۔ ابو وہب بڑے حقیقت شناس اور دور اندیش انسان تھے۔ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، اے گروہ قریش، وعدہ کرو کہ کعبہ کی تعمیر پر تم بالکل پاکیزہ، حلال اور صاف کمائی ہی خرچ کرو گے۔ کوئی شخص سود، غصب، غارت گری اور بدکاری کا ایک پیسہ بھی اس پر نہیں لگائے گا۔ تمام قبائل نے وعدہ کیا اور کعبہ معظمہ کے ایک ایک حصے کی تعمیر اپنے ذمہ لے لی۔ قرآن اندازی کے ذریعے حجر اسود سے حجر تک کا حصہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصے میں آیا، اور حجر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی تعمیر بنو اسد اور بنو عبدالدار کے ذمہ ٹھہری، اور حجر کے دوسرے کونے سے رکن یمانی تک کا حصہ بنو تیم اور بنو مخزوم کے حصے میں آیا، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک کا حصہ بنو سہم، بنو حجم اور بنو عدی کے مقدر کا حصہ بنا۔ پھر ابو وہب نے آگے بڑھ کے پتھر اٹھایا تو وہ اکھڑ گیا۔ جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا تو قریش کے باقی افراد نے بھی جرأت کی۔ پھر تمام قبائل عمارت گرانے میں مصروف ہوئے اور ساری عمارت شہید کر دی۔ جب ابراہیمی بنیاد تک پہنچے تو انہیں بڑے بڑے پتھر نظر آئے جیسے اونٹ کی کوہانیں ہوں، وہ ایک دوسرے سے پھنسے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان نے انہیں بھی اپنی جگہ سے اکھاڑنا چاہا تو ایک بجلی کوندی، سب کی نظریں چندھیا گئیں اور سب کو ایک زبردست جھٹکا لگا، ایسے کہ جیسے کوئی بہت بڑا زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ ڈر گئے اور مزید پتھر اکھاڑنے کا ارادہ انہوں نے چھوڑ دیا اور انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا۔ تعمیر کعبہ بہت بڑی سعادت تھی۔ سب لوگ مزدوروں کی طرح لگ گئے۔ چھوٹے بڑے کا امتیاز مٹ گیا۔ کوئی پتھر لا رہا ہے، کوئی گارا بنا رہا ہے، کوئی دیوار پر پتھر چننے میں مصروف ہے، کوئی اپنے حصے کا کوئی اور کام کر رہا ہے۔ یہ وہ بابرکت عمل تھا جس میں خود
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا اور آپ پتھر لا لا کے دیتے رہے، یہاں تک کہ اس باہمی تعاون اور اتحاد و یگانگت کی فضا میں تعمیر کعبہ مکمل ہوئی اور ایک تقدس ہر لمحہ تعمیر کعبہ کا شرف حاصل کرنے والوں کے پیش نظر رہا۔